یہ کس جاہل کو تمہارے پلے باندھ دیا حویلی والوں نے بہروز؟ دیکھو اس نے عادل کی شرٹ پر چائے گرا دی۔ بہروز نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے جا کر جھٹک دیا تھا۔ وہ گرم چائے کا کپ جیسے ہی اس کے ہاتھ اور بازو پر گرا تھا، اس کی چیخ نکل گئی تو آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ تم جاہل کی جاہل ہی رہی ہو، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اس چائے گرے زخمی ہاتھ کو بہروز نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا، اسے اور زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ آدمی جو آپ کا دوست ہے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میری کمر پر کوئی غیر مرد ہاتھ رکھے اور میں چپ کھڑی رہوں۔ میں جاہل ہوں مگر بے شرم نہیں۔ تم میں ہے کیا؟ وہ مہاری طرف اٹریکٹ ہو؟ اس کی خوبصورتی، پڑھی لکھی بیوی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور تم ایک جاہل یتیم، ہمارے پیسوں پر پلنے والی ہو کیا تم؟ ہاتھ کو پیچھے مروڑ کر اس نے چاندنی اور اپنے درمیان وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا دور رہیے مجھ سے۔ بار بار مجھے میری اوقات یاد دلا کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان لبوں نے وہ سوال پوچھ لیا تھا جو وہ آنکھیں پوچھ رہی تھی بہروز شاہ سے۔ تم میری زندگی میں محض دوسری عورت ہو اور اس حویلی میں ایک نوکرانی۔ اب چلو یہ چائے سرو کرو میرے دوست کو اور اس سے معافی بھی مانگو۔ جس نفرت اور غصے سے چاندنی نے اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے کھینچا تھا، زخموں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ معافی مانگو، ٹھیک ہے معافی مانگتی ہوں۔ بہروز کو وہیں چھوڑ گئی۔ وہ خوش ہو رہا تھا اس لڑکی کو نیچا دکھا کر، مگر جو باہر ہونے والا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تھا نا جب میں چائے سرو کر رہی تھی؟ میرے نام نہاد شوہر کو چبھن ہوئی کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کیوں دیا۔ اب انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے سر؟ آپ جہاں چاہیں ہاتھ رکھیں، کیونکہ میرا مجازی خدا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی بیوی شیئر کرے۔ بہروز نے زوردار تھپڑ مارا تھا چاندنی کو۔ تھپڑ کی گونج اس کی حویلی میں گونجی تھی۔ ملازم سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے تھے، اور جلد سے ایک ملازمہ نے فون اٹھایا تھا، جلدی سے حاکم شاہ کو فون کرو۔ چاندنی کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی مرد۔ کچھ سیکنڈ میں وہ پیچھے گر گئی تھی اس شیشے کے ٹیبل پر۔ بدتمیزی، بد لحاظ لڑکی، تمہیں بہت برداشت کر لیا میں نے۔ شیشے پر گرنے کے بعد اس کے جسم پر کانچ کے اتنے ٹکڑے چبھ گئے تھے، مگر بہروز اسے کندھے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا اور حویلی کے سب سے لاسٹ فلور کے روم میں اسے پھینک دیا تھا، جو سالوں سے بند تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ پھر سے اٹھی، آنکھوں کے آگے ہر چیز گھوم رہی تھی۔ یہ تمہاری جگہ اور اوقات ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے نا اندھیرے سے؟ اب رہو یہاں پر، بنا کھانے کے، بنا پانی کے پیے، جب تک عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی یہیں رہو گی۔ چاندنی کا چہرہ ہاتھ میں زور سے پکڑا تھا اور پھر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ بہروز حاکم، غلطی تمہاری نہیں میری ہے جو میں نے تمہیں سمجھنے میں کوتاہی کر دی۔ جس دن تم نے شادی کی تھی مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میں پاگل تھی جو شادی ٹوٹنے کے سوگ میں بیٹھی رہی اور تمہیں موقع دے دیا مجھے حاصل کرنے کا، مجھے دوسری عورت بنانے کا۔ I really hate you, Mr. بہروز حاکم شاہ۔